سالک کے لیے ضروری باتیں۔ سالک یعنی مرید کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، ایسا صحیح عقیدہ اپنانا جس میں بدعت شامل نہ ہو۔ نمبر 2، ایسی سچی توبہ کرنا کہ پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ نمبر 3، جو ناراض ہیں انہیں راضی رکھنا تاکہ اس پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ نمبر 4، اتنا علم دین حاصل کرنا کہ اللہ عز و جل کے احکامات کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے، نیز اس قدر علوم آخرت کا حصول بھی ضروری ہے جو نجات کا باعث بن سکے۔ 4000 احادیث میں سے صرف ایک۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 400 علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی خدمت میں رہ کر 4000 احادیث مبارکہ پڑھی، اور پھر ان میں سے صرف ایک حدیث شریف کو منتخب کیا اور اس پر عمل کرنے لگا، کیونکہ میں نے اس حدیث پاک میں خوب غور و فکر کیا تو عذاب سے چھٹکارا اور اپنی نجات و کامیابی اور علوم اولین و آخرین کو اس میں موجود پایا، لہذا اس حدیث شریف کو عمل کے لیے کافی سمجھا، اور وہ عظیم الشان حدیث پاک یہ ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یعنی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے عمل کر، اور اللہ عز و جل کے لیے عمل یعنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے، اور دوزخ کی آگ کے لیے اتنا عمل یعنی گناہ کر جتنا تو برداشت کر سکے۔ اے نور نظر، جب تم اس حدیث پاک پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں کثرت علم کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ 30 سالہ دور طالب علمی کا خلاصہ۔ عمل کا جذبہ پانے کے لیے ایک اور حکایت سنو۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الحکم حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے شاگرد تھے۔ ایک دن استاد صاحب نے ان سے دریافت فرمایا، آپ 30 سال سے میری صحبت میں ہیں، اتنے عرصے میں کیا حاصل کیا؟ تو حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الحکم نے عرض کی، میں نے علم کے 8 فوائد حاصل کیے جو میرے لیے کافی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی صورت میں میری نجات ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جب ان فوائد کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے وہ فوائد یوں بیان کیے۔ نمبر 1، پہلا فائدہ، میں نے لوگوں کو بنظر غور دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب و معشوق ہے جس سے وہ عشق و محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن لوگوں کے محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک، پھر تمام کے تمام واپس لوٹ جاتے ہیں اور اسے قبر میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ لہذا میں نے غور و فکر کے بعد دل میں کہا، بندے کا سب سے اچھا محبوب اور بہترین دوست تو وہ ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں کی وحشت و گھبراہٹ کی گھڑیوں میں اس کا مونس اور غمخوار ہو۔ تو مجھے سوائے نیک اعمال کے کوئی اس قابل نظر نہ آیا، تو میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے لیے قبر کی تاریکیوں میں چراغ بن جائیں، وہاں میرا دل بہلائیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، تو پھر میں نے رب کریم عز و جل کے اس فرمان عظیم میں غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم حق اور اللہ عز و جل کا سچا کلام ہے، بس میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، ریاضت و مجاہدات کی طرف مائل ہوا اور نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کی، یہاں تک کہ یہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری پر راضی ہو گیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی دنیا کا مال و دولت جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے میں مشغول ہے، تو میں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان لازوال میں غور کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ترجمہ کنز ایمان،
جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پس میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا، تاکہ یہ رب کریم عز و جل کے پاس ذخیرہ ہو جائے اور مجھے آخرت میں اس سے فائدہ پہنچے۔ نمبر 4، چوتھا فائدہ، میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک شان و شوکت اور عزت و شرافت قوموں اور قبیلوں کی کثرت یعنی زیادہ ہونے میں ہے، لہذا وہ ایسی قوم و قبیلہ سے تعلق رکھنے پر خود کو معزز و مکرم سمجھتے ہیں۔ بعض کا گمان یہ ہے کہ عزت اور شان و شوکت دولت کی فراوانی اور کثرت اہل و عیال میں ہے، ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت و شرافت دوسروں کا مال لوٹنے، ان پر ظلم کرنے، ان کا خون بہانے میں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ضائع کرنے اور اسراف و فضول خرچی ہی میں عزت و بزرگی پوشیدہ ہے۔ پھر میں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان ذی شان میں غور کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور پختہ یقین رکھا کہ اللہ عز و جل کا کلام حق اور سچ ہے، اور لوگوں کے گمان و نظریات سب جھوٹے اور باطل ہیں۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ، میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں اور خوب غیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس حسد کی اصل وجہ شان و عظمت، مال و دولت اور علم ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا۔ تو میں نے اس بات کو بخوبی جان لیا کہ مال و دولت، شان و عظمت کی تقسیم اللہ عز و جل نے ازل ہی سے فرما دی ہے، یعنی اللہ عز و جل نے جس کے لیے جو چاہا مقدر فرما دیا، اس لیے میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور رب کریم عز و جل کی تقسیم و تقدیر پر راضی ہوں۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ، میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں ایک دوسرے سے کسی غرض و سبب کی وجہ سے عداوت و دشمنی کرتے ہوئے پایا، اور میں نے اللہ عز و جل کے اس مقدس فرمان میں خوب غور کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ سوائے شیطان کے کسی اور سے دشمنی درست نہیں۔ نمبر 7، ساتواں فائدہ، میں نے دیکھا کہ ہر شخص روزی اور معاش کی تلاش میں کافی محنت اور کوشش کے ساتھ سرگرداں ہے، اور اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا، بلکہ مشکوک و حرام کمائی کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ لہذا میں نے رب کریم عز و جل کے اس فرمان عالی میں غور کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ بس میں نے یقین کر لیا کہ میرا رزق اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، تو میں اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور غیر کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیا۔ نمبر 8، آٹھواں فائدہ، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کسی کا بھروسہ درہم و دینار پر ہے، کسی کا مال و سلطنت پر، کسی کا صنعت و حرفت پر، اور کوئی تو اپنے جیسے لوگوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ تو مجھے اللہ عز و جل کی اس فرمان عالی شان سے رہنمائی حاصل ہوئی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ پس میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، وہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ 8 فوائد سنے تو ارشاد فرمایا، اے حاتم، اللہ عز و جل آپ کو اخلاص و استقامت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا تو ان تمام مقدس کتابوں کو ان 8 فوائد پر مشتمل پایا۔
تو جس خوش نصیب نے ان پر عمل کیا گویا اس نے ان چاروں کتابوں پر عمل کیا۔ مرشد کی اہمیت و ضرورت۔ اے لختے جگر، ان دونوں حکایتوں سے تم نے جان لیا ہوگا کہ تمہیں زیادہ اور غیر ضروری علم کی ضرورت نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ اب میں تمہیں ان امور سے آگاہ کرتا ہوں کہ راہ حق کے سالک یعنی چلنے والے پر کون سی باتیں لازم ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ سالک کو رہنمائی اور تربیت کرنے والے ایک شیخ یعنی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی خصوصی تربیت سے مرید کے برے اخلاق کو جڑ سے ختم کر دے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق کا بیج بو دے۔ تربیت کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کے دوران اپنے فصل سے غیر ضروری گھاس اور جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے تاکہ فصل کی ہریالی اور نشو و نما میں کمی نہ آئے، اسی طرح راہ حق کے سالک کے لیے ایک ایسے مرشد کامل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے جو اس کی احسن طریقے سے تربیت کرے اور اللہ عز و جل کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ رب کریم عز و جل نے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کا راستہ بتائیں، مگر جب آخری رسول حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے پردہ فرما گئے اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا تو اس منصب جلیل کو خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بطور نائب سنبھال لیا اور لوگوں کو راہ حق پر لانے کی سعی و کوشش فرماتے رہے۔ پیر کامل کا عالم ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کے لیے پیر کامل کا عالم ہونا شرط ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہر عالم حضور تاجدار دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 137 صفحات پر مشتمل کتاب آداب مرشد کامل کے صفحات 14 تا 16 14 تا 16 پر ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی افریقہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرشد اتصال، نمبر 2 مرشد ایصال۔ نمبر 1 مرشد اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے۔ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، مرشد کا سلسلہ باتصال صحیح یعنی درست واسطوں کے ساتھ تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، بیچ میں منقطع یعنی جدا نہ ہو کہ منقطع کا ذریعہ اتصال یعنی تعلق ناممکن ہے۔ بعض لوگ بلا بیعت یعنی بغیر مرید ہوئے محض بزوم وراثت یعنی وارث ہونے کے گمان میں اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، بلا اذن بغیر اجازت مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ برائے ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، یا سلسلہ فی نفسی ہی صحیح تھا مگر بیچ میں ایسا کوئی شخص واقع ہوا جو بوجہ انتقاء بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں منقطع یعنی جدا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال یعنی تعلق حاصل نہ ہوگا۔ بیل سے دودھ یا بانج سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے۔ دوسری شرط، مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں کے جو بیعت کے سرے سے منکر و دشمن اولیاء ہیں، مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط۔ تیسری شرط، مرشد عالم ہو، یعنی کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے۔ کتب بینی یعنی مطالعہ کر کے اور افواہ رجال یعنی لوگوں سے سن سن کر بھی عالم بن سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ فارغ التحصیل ہونے کی سند نہ شرط ہے نہ کافی بلکہ علم ہونا چاہیے۔ علم فقہ یعنی احکام شریعت اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور عقائد اہل سنت سے لازمی پورا واقف ہو، کفر و اسلام، گمراہی و ہدایت کے فرق کا خوب عارف یعنی جاننے والا ہو۔ چوتھی شرط، مرشد فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دار و مدار اس شرط پر نہیں کہ فجور و فسق باعث فسق منسوخ ہونے کا سبب نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب، اور دونوں کا اجتماع باطل، اسے امامت کے لیے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شریعت میں اس کی توہین واجب ہے۔ نمبر 2، مرشد ایصال یعنی شرائط مذکور یعنی جن شرائط کا ذکر کیا گیا کے ساتھ نمبر 1 مفاسد نفس کے فتنوں، نمبر 2 مقاعد شیطان شیطانی چالوں، اور نمبر 3 مصاعد ہوا یعنی نفس کے جالوں سے آگاہ ہو، نمبر 4 دوسرے کی تربیت جانتا ہو، نمبر 5 اپنے متوسل پر شفقت نامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے، ان کا علاج بتائے، نمبر 6 جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں انہیں حل فرمائے۔ پیر کامل کے 26 اوصاف۔ اب ہم پیر کامل کی بعض علامات مختصراً ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی پیر کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ نمبر 1، پیر کامل وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت و مرتبے کی چاہت نہ ہو۔ نمبر 2، وہ ایسے مرشد کامل سے بیعت ہو جو نور بصیرت سے مالا مال ہو۔ نمبر 3، اس کا سلسلہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل اور ملا ہوا ہو۔ نمبر 4، نیک اعمال بجا لانے والا ہو۔ نمبر 5، ریاضت نفس کا عادی ہو۔ نمبر 6، یعنی کم کھانے۔ نمبر 7، کم سونے۔ نمبر 8، کم بولنے۔ نمبر 9، کثرت نوافل۔ نمبر 10، زیادہ روزے رکھنے، اور نمبر 11، خوب صدقہ و خیرات کرنے جیسے نیک اعمال کرنے والا ہو۔ نمبر 12، نیز وہ پیر کامل اپنے شیخ کی کامل اتباع کے سبب صبر۔ نمبر 13، نماز۔ نمبر 14، شکر۔ نمبر 15، توکل۔ نمبر 16، یقین۔ نمبر 17، سخاوت۔ نمبر 18، قناعت۔ نمبر 19، طمانینت نفس۔ نمبر 20، علم۔ نمبر 21، تواضع۔ نمبر 22، علم۔ نمبر 23، صدق۔ نمبر 24، وفا۔ نمبر 25، حیا، اور نمبر 26، وقار و سکون جیسے پسندیدہ اوصاف کا پیکر ہو۔ پس جو پیر کامل ان اوصاف سے متصف ہو وہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار مبارکہ میں سے ایک نور بن جاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ ایسے پیر و مرشد کا ملنا بہت ہی مشکل ہے، اور اگر اللہ عز و جل کی رحمت اور خوش قسمتی و سعادت مندی ساتھ دے اور ان اوصاف کے حامل پیر کامل تک رسائی ہو جائے اور وہ پیر کامل بھی اسے اپنے مریدوں میں قبول فرما لے، تو اب اس مرید کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے پیر کامل کا ظاہر و باطن ہر طرح سے ادب و احترام بجا لائے۔ پیر و مرشد کا ظاہری احترام۔ پیر و مرشد کا ظاہری ادب و احترام یہ ہے کہ مرید شیخ سے بحث و مباحثہ کرے، نہ اس کی کسی بات پر اعتراض کرے، اگرچہ اس کے ناقص علم کے مطابق شیخ غلطی پر ہو، بس اسے اپنی کم فہمی سمجھے۔ شیخ کے سامنے کچھ بچھا کر نہ بیٹھے کہ نمایاں نظر آئے، بلکہ عجز و انکساری کا پیکر بنا رہے۔ البتہ فرض نمازوں کے وقت مصلی بچھا سکتا ہے اور نماز سے فارغ ہوتے ہی فوراً پلٹ دے۔ شیخ کی موجودگی میں کثرت نوافل سے گریز کرے اور پیر کامل کی صحبت و خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھے۔ شیخ کے ہر حکم پر اپنی وسعت و طاقت کے مطابق عمل کرے۔ پیر و مرشد کا باطنی احترام۔ باطنی احترام یہ ہے کہ سالک پیر و مرشد کی موجودگی میں جو باتیں سن کر قبول کر لے، ان کی غیر موجودگی میں اپنے قول و فعل سے ان کا انکار نہ کرے، ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگرچہ ایسا نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے پرہیز۔ سالک و مرید کو چاہیے کہ برے اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور رہے تاکہ دل سے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کے وسوسے دور رہیں، کہ شیطان کے شر سے دل کو پاک رکھنے کا یہی طریقہ ہے، اور مرید کو چاہیے کہ ہر حال میں فقیری کو امیری پر ترجیح دے۔ تصوف کی حقیقت جان لو۔ تصوف کی دو اہم خصلتیں ہیں، نمبر 1 استقامت، نمبر 2 حسن اخلاق۔ بس جس نے استقامت اختیار کی اور لوگوں سے بردباری اور خوش اخلاقی سے پیش آیا تو وہ صوفی ہے۔
نمبر 1، استقامت سے مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہش کو اپنے ہی نفس کی اخروی بھلائی کے لیے قربان کر دے۔ نمبر 2، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ان پر اپنے نفس کی خواہش اور مرضی مسلط نہ کرے، بلکہ نفس کو ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق چلائے جب تک وہ شریعت کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی اور گناہ و نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ بندگی کی حقیقت۔ اے لخت جگر، تم نے مجھ سے بندگی کے متعلق بھی دریافت کیا ہے، تو جان لو بندگی 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، احکام شریعت کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا۔ نمبر 3، رضا رب الانام کی طلب میں اپنی خوشی قربان کر دینا۔ توکل کی حقیقت۔ تمہارا ایک سوال توکل سے متعلق ہے۔ توکل یہ ہے کہ تم اس بات پر پختہ یقین رکھو کہ اللہ عز و جل نے جو وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا، چاہے پوری دنیا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا اس کو حاصل کرنے کے لیے تم اور سارا جہاں مل کر جتنی چاہے کوشش کر لو، تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اخلاص کی حقیقت۔ تم نے یہ بھی پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، اور اس عمل کے سبب تم لوگوں کی تعریف و توصیف سے راحت محسوس کرو، نہ ہی تمہیں ان کی مذمت کی پرواہ ہو۔ ریاکاری اور اس کا علاج۔ یاد رکھو، ریاکاری مخلوق کو بڑا سمجھنے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم لوگوں کو قدرت الہی کے سامنے مسخر یعنی تابع خیال کرو، اور دکھاوے سے بچنے کی خاطر انہیں جمادات یعنی پتھروں جیسا سمجھو کہ یہ ان کی طرح نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، کیونکہ جب تک تم لوگوں کو نفع و نقصان پر قادر سمجھتے رہو گے، ریاکاری جیسے خطرناک مرض سے نہیں بچ سکتے۔ علم پر عمل کی برکت۔ اے نور نظر، تیرے باقی سوالات ایسے ہیں جن میں سے کچھ کے جوابات ہماری تصانیف یعنی احیاء العلوم اور منہاج العابدین وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے تلاش کر لو، اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے، لہذا جتنا علم تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو، تاکہ جو نہیں جانتے وہ بھی تم پر ظاہر و منکشف ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، یعنی جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اللہ عز و جل اسے وہ علم بھی عطا فرما دے گا جو وہ نہیں جانتا۔ اے لخت جگر، آج کے بعد تمہیں جو بھی مشکل پیش آئے تو مجھ سے صرف دل کی زبان سے پوچھنا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے اس ارشاد پاک سے نصیحت حاصل کرو، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ پیارے بیٹے، جلد بازی نہ کرنا، جب مناسب وقت آئے گا سب کچھ تم پر کھول دیا جائے گا اور تم دیکھ لو گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، سَأُرِيكُمْ آیاتی فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو، لہذا وقت سے پہلے ایسے سوالات مت پوچھو، اور یقین رکھو کہ راہ حق پر چلتے رہنے سے آخر کار منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے؟ اے نور نظر، اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی قسم، اگر تم راہ حق پر چلتے رہے تو ہر منزل پر عجائبات دیکھو گے، اور جان و دل کی بازی لگا دو، کیونکہ اس راہ کی اصل جان قربان کرنا ہی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنے ایک شاگرد سے ارشاد فرمایا، اگر جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو گروہ صوفیہ میں آ جاؤ، ورنہ صوفیہ والی گمنامی و ترک دنیا کے معاملے کی طرف مت آؤ۔ 8 اہم مدنی پھول۔ اے جان عزیز، میں تمہیں 8 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان کو قبول کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں تمہارا علم تمہارا دشمن بن جائے۔
ان 8 باتوں میں سے 4 پر عمل کرنا اور 4 کو چھوڑ دینا۔ جن 4 باتوں سے دوری لازم ہے: نمبر 1، نصیحت، مناظرہ سے اجتناب، جہاں تک ہو سکے کسی سے کسی مسئلے میں مناظرہ اور بحث و مباحثہ نہ کرنا، کیونکہ اس میں بہت ساری آفتیں و مصیبتیں ہیں، اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اس لیے بحث و مباحثہ سے ریا، تکبر، حسد، کینہ، بغض و عداوت، دشمنی اور فخر جیسی مذموم اور بری عادات پیدا ہوتی ہیں۔ مناظرے کی اجازت کب ہے؟ اگر تمہارا کسی شخص یا کسی قوم سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور تمہارا ارادہ حق کو ظاہر کرنا ہو کہ خاموش رہنے کی وجہ سے کہیں حق ضائع نہ ہو جائے، تو اب مناظرے و گفتگو کی اجازت ہے، مگر یاد رکھو کہ ارادے اور نیت کے درست ہونے کی 2 علامات ہیں۔ نمبر 1، یہ فرق نہ کرنا کہ حق تمہاری زبان سے ظاہر ہوتا ہے یا کسی دوسرے کی۔ نمبر 2، کثیر مجمع کے بجائے تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کو بہتر سمجھنا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو یقین کر لینا کہ شیطان لعین اس بظاہر نیک کام کی آڑ میں تمہیں کافی سارے خطرات و مشکلات میں پھنسانا چاہتا ہے۔ قلبی امراض میں مبتلا مریض۔ اب میں ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سنو۔ مشکلات و مسائل کے بارے میں سوال کرنا گویا طبیب کے سامنے دل کی بیماری بیان کرنا ہے، اور اس کا جواب دینا گویا دل کی بیماری کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھو، جاہل لوگ دل کے مریض ہیں اور علماء کرام طبیب اور حکیم کی مانند ہیں۔ ناقص عالم صحیح علاج نہیں کر سکتا، اور کامل عالم بھی ہر مریض کا علاج نہیں کرتا، بلکہ اسی مریض کا علاج کرتا ہے جس کے بارے میں امید غالب ہو کہ وہ تجاویز و علاج قبول کرے گا، اور اگر مریض کی بیماری پرانی اور دائمی ہو تو اس کا مرض علاج قبول نہیں کرتا۔ لہذا سمجھدار طبیب وہ ہے جو اس موقع پر کہہ دے کہ یہ مریض علاج قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ایسے کو دوا دینے میں مشغول ہونا قیمتی عمر ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جاہل مریضوں کی 4 اقسام۔ جہالت میں مبتلا مریضوں کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک کا علاج ممکن ہے اور باقی 3 لا علاج ہیں۔